نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دور حاضر میں کسی ملک کی معیشت کو جو اہم مسائل درپیش ہوتے ہیں اس میں ایک اہم مسئلہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا تقسیم دولت کا ہے۔ UNDP کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی 75% دولت دنیا کے صرف 20% امیر ترین افراد کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ دنیا کے 20% غریب ترین افراد صرف اور صرف 1.5% دولت کے مالک ہیں۔ تقسیم دولت کا یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہوتا ہے کہ اس میں غریب اور امیر طبقات کے درمیان تقسیم دولت کی بات کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ اس لیے دشوار ہوتا ہے کہ انسان اور بالخصوص امیر طبقہ اپنی فطرت کے لحاظ سے اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ذمہ داری ریاست اور معاشی نظام کی ہوتی ہے کہ وہ اس تقسیم دولت کے عمل کو یقینی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک اصول سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ذکر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو نذیر کے مال فیع آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ ان کو کس طرح تقسیم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ یہ اموال تمہارے صرف ان لوگوں کے ہاتھوں میں گردش نہ کریں جو دولت مند اور امیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس اصول کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے حالات میں کس طرح کیا حکمت عملی اختیار کی کہ جس کے ذریعے سے یہ تقسیم دولت کا عمل یقینی بنایا گیا۔ اس حوالے سے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کریں تو یہ بنیادی طور پر 3 دور ہیں۔ پہلا دور مکی زندگی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے پاس کوئی ریاست نہ تھی، کوئی حکومت نہ تھی، مسلمان پالیسی بنانے پر قادر نہ تھے، حتیٰ کہ ایک خاص عرصے تک عبادت بھی چھپ کر کی جاتی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کا اولین مقصد ان لوگوں کو آزاد کرانا تھا کہ جو مشرکین مکہ کا ظلم و ستم سہا کرتے تھے ایمان لانے کی وجہ سے، لیکن ان کے پاس اموال نہ تھے کہ وہ ان سے رہائی اور آزادی حاصل کر سکتے۔ سیرت کی کتب میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں اہل ثروت مسلمانوں نے ان کو آزاد کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے اموال میں سائلوں اور محروم لوگوں کا ایک باقاعدہ حق ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور مدنی زندگی کا ابتدائی دور ہے۔ اس کے اندر مہاجرین مکہ جو قسم پرسی کی حالت میں مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، لیکن مدینہ کے انصار بھی معاشی لحاظ سے کوئی مستحکم نہ تھے، وہ پیشے کے اعتبار سے زراعت سے وابستہ تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم دولت کے لیے ایک ملٹی ڈائمینشنل پالیسی اختیار کی کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ کی ابتدائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مواخات مدینہ کا نظام قائم فرمایا، تو دوسری جانب ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک فری مارکیٹ کا وجود عمل میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سوقکم فلا یضربن احد علیکم بخراج، کہ یہ تمہارا بازار ہے، تم میں کوئی بھی اس پر فری مارکیٹ ہے، تم میں کوئی بھی اس پر ٹریڈ اینڈ ٹرانزیکشنز پر کوئی جزیہ یا کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ایک ایسی تقسیم دولت کا ایک ایسا نظام قائم فرمایا کہ مہاجرین کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی خود معاشی کفالت کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا دور وہ دور ہے کہ جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت، مال فیع اور جزیہ اور خراج حاصل ہوتا ہے اور مسلمانوں پر فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی تقسیم دولت کے احکام آتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملی جامہ پہناتے رہے۔ بدر کی لڑائی میں جب
مجاہدین کو مال غنیمت حاصل ہوا تو مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو مجاہدین براہ راست کفار سے لڑائی کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اس میں چونکہ مجاہدین کی براہ راست ایفرٹس شامل ہوتی ہیں، اس لیے اس کا 80% مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ باقی 20% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ آپ جس طرح چاہتے اس کو تقسیم فرماتے۔ لیکن جو 80% مجاہدین کو تقسیم کیا جاتا اس میں بھی ارتکاز دولت نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اگر وہ پروڈکٹیو ایسٹ ہے، وہ زمین ہے، تو اس میں عشر اور نصف عشر کو لازم کیا جاتا، اور اگر وہ نان پروڈکٹیو ایسٹ یعنی اموال یا مویشی ہیں تو اس میں زکوٰۃ کا نظام واجب کیا گیا، اور زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں واجب اور فرض ہو گئی تھی۔ دوسرے اموال وہ مال فے ہے۔ مال فے ان اموال کو کہا جاتا ہے کہ جو مجاہدین کو بغیر ان کی ایفرٹس کے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ان اموال میں مجاہدین کا کوئی باقاعدہ حق نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ وہ جس طرح چاہتے اس کو تقسیم فرماتے۔ بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مال فے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین میں تقسیم فرمایا جو ابھی تک معاشی طور پر سٹیبل نہ ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان انصار کو بھی دیا گیا جو معاشی لحاظ سے کمزور تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جزیہ اور خراج کا نظام بھی تھا کہ جن جگہوں پر مجاہدین جہاد کے لیے جاتے لیکن وہاں کے لوگوں کو ان جگہوں پر باقی رکھا جاتا اور ان کے اموال کو انہی کے پاس رہنے دیا جاتا، تو ان کو حفاظت جو اسلامک اسٹیٹ پرووائڈ کرتی تھی اس کے بدلے میں ان کے افراد سے جزیہ اور ان کی زمینوں سے خراج لیا جاتا تھا۔ اس جزیہ اور خراج سے حاصل ہونے والے اموال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے کاموں میں خرچ فرماتے تھے، اور آج کل کے دور میں فسکل بجٹ میں جو کرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں ان کو اسلامی ریاست اس جزیہ اور خراج کے اموال سے پورا کرتی تھی۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح ہر طرح کے حالات میں ایک تقسیم دولت کا ایک نظام وضع کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی ہم ان احکامات کو اپنے اس نظام پہ لاگو کریں تاکہ کوئی بھی کسی دوسرے کا معاشی استحصال نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوز دل چاہیے